اور جب گاؤں کے لوگ ان کی چالاکی اور مکاری کو سمجھنے لگتے تو یہ وہاں سے بھاگ کر کسی دوسرے گاؤں میں چلے جاتے اور وہاں کے لوگوں کو بے وقوف بنانے لگتے۔ اس طرح انہوں نے اچھا خاصا مال جمع کر لیا تھا اور جھوٹ بولنے میں بھی انہیں کافی مہارت حاصل ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ یہ چاروں یوں سفر کرتے کرتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں ایک ہوٹل میں انہوں نے دیکھا کہ ایک کونے میں ایک امیر کبیر تاجر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے آس پاس اس کا قیمتی سامان بھی پڑا ہوا تھا اور اس تاجر نے قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ تاجر کو دیکھ کر ان چاروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور سب سوچنے لگے کہ کسی طرح اس تاجر کا سارا مال ہمیں مل جائے۔ ان چاروں میں سب سے بڑے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے یہ ترکیب تینوں کو بتائی تو تینوں نے ہاں میں سر ہلا دیے اور یہ چاروں دوست تاجر کے پاس گئے۔ سلام دعا کے بعد ان میں سے ایک دوست نے تاجر سے کہا، اگر آپ راضی ہوں تو ہم آپ کے ساتھ ایک کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ ہم سب ایک دوسرے کو جھوٹی کہانیاں سنائیں گے اور شرط یہ ہوگی کہ ان جھوٹی کہانیوں کو سچ ماننا پڑے گا، اور اگر کوئی انہیں جھوٹا کہہ دے تو وہ ہار جائے گا اور اس کا سارا مال لے لیا جائے گا۔ تاجر نے کہا، واہ، یہ کھیل تو بہت مزیدار ہوگا، میں تیار ہوں۔ اگر میں ہار گیا تو یہ سارا مال تمہارا ہو جائے گا۔ چاروں دوست یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور سوچنے لگے کہ ہم ایسی ایسی جھوٹی کہانیاں اس کو سنائیں گے کہ یہ فوراً پکار اٹھے گا کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہم جیت جائیں گے اور اس تاجر کا سارا مال اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ ضروری ہے کہ ہمارے اس کھیل میں گاؤں یا ہوٹل کا کوئی بڑا بھی موجود ہو تاکہ وہ ہار اور جیت کا فیصلہ کر سکے۔ تاجر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا،